يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الہ العالمین ہے، جس نے آسمان و زمین کو، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور سب کو رزق دے رہا ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں۔ جس کو چاہتا ہے رمضان عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رمضان دے کر توفیق سے محروم کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رمضان بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یش لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے چاہا وہ نہیں ہوا، اور کائنات میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے سب سے اچھی نماز پڑھی، سب سے اچھا روزہ رکھا، سب سے اچھا عمرہ کیا، سب سے بہترین اور اچھی اللہ کی عبادت کی، اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 22 شعبان 1446 ہجری، 21 فروری 2025 عیسوی، خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کریں، یا اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں۔ معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانا ایک عظیم کام ہے۔ اللہ عز و جل کی محبت حاصل کرنے سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، انسان کامیاب ہوتا ہے اور اس کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ اس سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ اور کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق سے محبت کرے، وہ تو سب کرتے ہیں۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں، ہم سب تو کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور اصل کمال یہ ہے کہ وہ بڑا رب، وہ عظیم پروردگار ہم سب سے محبت کرے۔ لہٰذا ہم اس بات کی فکر میں رہیں کہ اس کی محبت کو کیسے حاصل کریں، کیسے اس کے محبوب بندے بن جائیں، کیسے اس کے پیارے بن جائیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے اللہ کی محبت پانے کے کچھ وسائل اور طریقے ہیں، اسباب ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے ان وسائل، ان اسباب کو اپنایا تو یقیناً ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں گے، اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو پھر ہر کام ہمارا بن جائے گا، ہماری دنیا بھی شاندار ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب اور کامران ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اسباب کو اپنا کر اللہ کی محبت حاصل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے بڑا سبب اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایمان ہے۔ الایمان باللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور معلوم ہے کہ ایمان میں قوت اور ضعف دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کسی کا کمزور، کسی کا ایمان زیادہ ہے تو کسی کا کم۔ ایمان کے باب میں سارے لوگ ایک درجے کے نہیں ہیں، ان میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان تھا، آج ہمارا بھی ایمان ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ تھا ایمان کا، کیا ہمارا ہے وہ؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم میں جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کا، اللہ کی توحید کا، دین کا، ان کا جو ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ، اور وہ لوگ جو اللہ کا علم حاصل نہیں کرتے، توحید کا علم حاصل نہیں کرتے، ان کے ایمان کا لیول دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں میں تفاوت۔ تو ایمان بندے کا جتنا قوی ہوگا، زیادہ ہوگا، اللہ سے اس کی محبت اتنی زیادہ ہوگی۔ اور بندہ جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، کیا ہیں ایمان کے تقاضے؟ عمل، زبان سے اقرار۔ ایمان صرف دل سے یقین کا نام نہیں ہے، دل کے یقین کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں، دل کا یقین، زبان سے اقرار، اعضائے جسمانی سے عمل اور بندگی اور اطاعت۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب دل سے تصدیق ہوگی اور زبان سے اقرار ہوگا توحید کے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اعضائے جسمانی سے عمل ہوگا، توحید کے ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے، تو بندہ اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا۔ اور اس میں جتنی زیادتی ہوگی محبت میں اتنی زیادتی ہوگی۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے پانے کا ایک اہم ترین ذریعہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری۔ کیا مطلب؟ آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنا۔ ہماری عبادتیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، عمرہ ہو یا حج ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اس طریقے سے اتباع کرنے سے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے اب رمضان آ رہا ہے، دیکھیں
سحری میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے؟ نویت ان اصوم، ایسا کوئی ذکر، کوئی نیت کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے امت کو؟ نہیں سکھائے۔ نیت دل میں ہوتی ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی انسان دل میں نیت کر لے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہم دل سے نیت کریں، ہمارا روزہ صحیح ہوگا، اتباع ہوگی۔ لیکن ہم اگر زبان سے نیت کریں جو کہ ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ مخالفت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہوتے ہی افطار کیا ہے، اور خبر بھی دی ہے حدیثوں میں، خود افطار بھی کیا سورج غروب ہوتے ہی، اور خبر بھی دی حدیث میں کہ اگر سورج ادھر سے نکل کر ادھر ڈوب جاتا ہے تو افطر الصائم، روزہ دار کا افطار ہو جاتا ہے، روزہ ختم۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی، مطلب سورج غروب ہوتے ہی افطار کرے۔ تو اتباع کیا ہوگی کہ روزے دار اپنے روزے کو ختم کرے سورج کے غروب ہوتے ہی۔ سیرنوں کا انتظار کرنا، اپنے محلے کی مسجد کی اذان جو کہ تاخیر سے دی جاتی ہے اس کا انتظار کر کے کچھ منٹ تاخیر کر کے افطار کرنا، یہ اتباع نہیں ہوگی۔ اور آج ٹیکنالوجی کا دور، بات آئی تو میں بتا دوں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب کے ہاتھوں میں فون ہے، ایزلی آسانی سے آپ اپنے علاقے کے سورج کے غروب ہونے کے وقت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے ایسٹ میں رہیں، ویسٹ میں رہیں، نارتھ میں رہیں، ساؤتھ میں رہیں، گاؤں میں رہیں، شہر میں رہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے۔ بات ختم ہے۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت آپ کو معلوم ہو گیا، ٹائم دیکھیں، گھڑی صحیح ہے، ٹائم صحیح ہے، افطار کریں۔ یہ اتباع رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع۔ ایسے ہی تراویح ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی عمرے ہے، ایسے ہی حج ہے، تمام عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اس اتباع سے ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ مخالفت کریں گے اللہ کی محبت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے آپ بتا دو لوگوں کو، اپنی امت کو بتا دیں، کیا بتائیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے واقعی محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، یحببکم اللہ۔ فائدہ کیا ہوگا سنت پر عمل کرنے سے، اتباع سے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا فائدہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ معلوم ہوا اتباع رسول سے اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو پانے اور حاصل کرنے کے اسباب میں سے تیسرا سبب یہ ہے کہ اطاعتوں کے ذریعے فرائض اور واجبات کی ادائیگی، نوافل کا اہتمام، یہ اطاعتیں ہیں، ان کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اطاعتوں اور فرمانبرداری کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ عبادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، فرض اور نفل۔ آج دعویٰ سینٹر کی کلاس میں صبح میں نے بتایا، نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، عمرے کو لے لیں، حج کو لے لیں، کوئی بھی عبادت لے لیں، ایک فرض عبادت ہوتی ہے، ایک نفل ہوتی ہے۔ نفل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جس کی تاکید آئی ہے اور ہم اردو میں اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور جس کی تاکید نہیں آئی ہے اس کو ہم نفل کہتے ہیں۔ تو دونوں قسم کی عبادتیں انجام دے انسان، فرائض کا بھی، جیسے فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے جو رمضان کا ہے، فرض عمرہ ہے، فرض حج ہے، اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی محبت ملے گی اس کو۔ فرض کے علاوہ نفل عبادتیں جیسے سنت موقدہ ہیں، 12 رکعت روزانہ نماز، شعبان کے روزے نفل، محرم کے روزے نفل، شوال کے روزے نفل، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ نفل جس کو سنت کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے ذریعے بھی بندہ ان نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کا تقرب حاصل کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات بتاتے ہیں، اللہ نے فرمایا، جس میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام، اس کو حدیث نہیں بولتے قرآن کو۔
یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، مصحف جس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال اللہ، اللہ نے فرمایا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو ایسی ایک حدیث ہے حدیث قدسی جو نفل عبادتوں کی اہمیت کو بتاتی ہے اور اس کے ذریعے کیسے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ سنیے حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا بندہ فرض عبادتوں کے علاوہ، جو چیزیں میں نے بندے پر فرض کی ہیں اس کے علاوہ نفل عبادتوں سے میرے قریب آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ دیکھیے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر مانگتا ہے مجھ سے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہے کسی چیز سے میری، میں ضرور اس کو اس نقصان سے یا اس شر سے بچا لیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جو خطبے میں بیان کی گئی ہے، تین چیزیں میں نے اب تک بتائی، کیا ہیں تین؟ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے تین اسباب۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 کیا؟ اب آج نہیں ہے تو آئندہ جمعہ کہاں یاد رکھنا، اتباع رسول۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، نمبر 2 میں نے سحری افطار کی مثال دی ہے نا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 اطاعتیں، عبادتیں چاہے فرض ہو یا نفل ہو۔ نمبر 4 صلاۃ، فرض نماز، فرض نماز، حالانکہ تیسری چیز میں آگے اس کو الگ سے خطبے میں بھی ذکر کیا گیا، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ خطیب صاحب نے بیان کیا فرض نمازوں کے ذریعے بھی بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ فرض نماز جو کہ 5 ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور یہ اسلام کا رکن ہے، راحت کا ذریعہ، سکون کا سبب ہے۔ بندہ نماز سے سکون حاصل کرتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک اچھا طریقہ ہے نمازوں کی پابندی، اور اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کو زیادہ پسند کیا ہے، زیادہ محبوب عمل؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اب اس کو رمضان سے جوڑتے ہیں، مثال رات میں رمضان میں جاگنا، رات میں سونے کا وقت ہوتا ہے، رات سونے کے لیے بنائی گئی، دن کام کے لیے۔ رمضان میں الٹا کرنا، رات میں جاگنا دن میں سونا، ایک مسئلہ۔ اچھا رات میں 3 بجے تک جاگنا، اس کے بعد دعوت سینٹر میں نے مثال بھی دی ہے، اور ڈیوٹیاں بھی ہوتی ہیں نا، صبح 9 ساڑھے 9 بجے، کتنے بجے؟ 9 بجے، اور رات میں 3 بجے تک جاگنا، 3، 3:15، 3:30، اس کے بعد کچھ کھا کر بھوک لگ گئی، سو جانا، صبح 8:30 بجے اٹھنا، سحری غائب، فجر گل، ہمارے پاس بولتے ہیں گل مطلب غائب، فجر بھی غائب ہو گیا، سیدھا ڈیوٹی کو 8:30 بجے اٹھ کر فریش ہو کر تیار ہو کر سیدھا آفس کو جاتے۔ ایک بعض لوگ نہیں اٹھتے ہیں سحری میں، فجر بھی پڑھتے ہیں، پھر صبح ڈیوٹی کو جاتے ہیں، تھکے ہارے 3:30 بجے، 3:45 بجے گھر پر آتے ہیں، سو کر افطار سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں، یا ان کو جگا دیا جاتا ہے اٹھو اپنا روزہ ختم کرو، عصر گول، عصر غائب، یہ کیسے روزہ ہے؟ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں، چغل خوری نہیں چھوڑتے، نہیں مطلب نہیں کرتے، نہیں کرتے، غیبت بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، گالی بھی دیں گے،
لفت دوران کریں گے آفس میں، ہیر پھیر چیزوں میں سارے کام کریں گے، کھائیں گے نہیں، ناشتہ نہیں، روزے سے ہیں وہ، پئیں گے نہیں کوئی بھی چیز۔ وہ جیسے کہا تھا میں نے پچھلے سال یا اس سے پہلے، حلق کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالیں گے، باہر ساری چیزیں نکالیں گے، گالیاں، جھوٹ، غیبت، فحاشی، پتہ نہیں کیا کیا۔ ایسے بھی روزہ دار ہوتے ہیں رمضان میں۔ اور رمضان کا وقت جو کہ قیمتی وقت ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کا وقت ہی قیمتی ہے، چاہے وہ شعبان کی یہ ایام ہو یا رمضان کو۔ وقت ضائع کرنا، وقت برباد کرنا، فون میں وقت ضائع کرنا، خواتین کا پکوان میں وقت ضائع کرنا، مرد و خواتین کا فیملی کا شاپنگ میں وقت، آخری عشرے کے قیمتی اوقات یا راتوں کو ضائع اور برباد کرنا، بیکار کی باتیں کرنے والے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بیکار کی باتوں میں وقت کو ضائع کرنا، سونا۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے دعوت سینٹر میں بات ہوئی تھی شاگردوں سے، کسی نے کہا 6 کافی ہیں، کسی نے 7 کہا، کسی نے 8 کہا، بہرحال 10 گھنٹے سونا رمضان میں، 11 گھنٹے سونا۔ کیوں؟ روزہ ہے بھائی، کیا روزہ ہے بھائی؟ 10 گھنٹے سو رہے، روزہ ہے۔ 6 گھنٹے سو کے باقی کے 4 گھنٹے عبادت کر سکتے تھے نا، یا 7 گھنٹے سو کے باقی کے 3 گھنٹے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے نا۔ 10 گھنٹے کیسے سو رہے بھائی آپ؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ ارے نہیں، نیند کون سی نیند ہے بھائی؟ 4 گھنٹے کافی ہیں بولتے بعض ڈاکٹر، رات میں 4 گھنٹے بھی آپ صحیح سو جائیں نا، آپ اچھی رہے گی صحت آپ۔ وہ ہے نا، کہاں پوچھو ڈاکٹر سے، یہ بتائیے، دیکھو آپ بولو بھائی، ایک آدمی کے لیے رات میں کتنے گھنٹے کافی ہیں سونا؟ 6 گھنٹے کافی ہیں، بولے ڈاکٹر صاحب ہیں، دیکھو منسٹری میں ڈاکٹر ہے بھائی، 6 گھنٹے کہہ رہے ہیں، 1 گھنٹہ اور لے لیجیے، 10 گھنٹے 11 گھنٹے روزے میں سو رہے ہیں۔ وقت کا ضائع اور برباد کرنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، کیسے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے؟ پوائنٹ میں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت کا صحیح فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ رمضان کا لمحہ قیمتی ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ فون اگر وقت آپ کا خراب کر رہا ہے تو فون سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پکوان آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے تو مت پکائیے اتنا زیادہ، اتنا پکائیے جتنی ضرورت ہے۔ فون کا استعمال اتنا کیجیے جتنی ضرورت ہے، نیند اتنی لیجیے جتنی ضرورت ہے، بات اتنی کیجیے دوست سے جتنی ضرورت ہے۔ شاپنگ، ابھی پورا ہفتہ آپ کے پاس، آئندہ جمعے تک کوئی رمضان نہیں، جمعے کو چاند نظر آئے تو ہفتے کا روزہ، ورنہ اتوار کا روزہ ہوگا۔ پھر ابھی خرید لیجیے، آپ عید کی پوری شاپنگ کر لیجیے، چاول، وہ تیل سب خرید لیجیے، آفر بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال فرض نمازوں کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ فجر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک وقت ہے، مغرب کا ایک وقت ہے۔ افطار میں اتنا کھا رہے، مغرب غائب، پارٹی افطار کی ایسی دے رہے، لوگوں کو ایسا کھلا رہے، سب کی نمازیں غائب۔ یہ کیسی افطار ہے؟ یہ کون سی دعوت ہے؟ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، ریاکاریوں سے بچائے، وقت کی قدر کرنے والا بنائے۔ اور یہ 4 چیزیں جو بتائی گئی ہیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے اسباب ہیں، اور بھی طریقے ہیں، تلاوت وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال نیکیاں، بندہ اللہ کی محبت کو پالے تو اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث سے ثابت ہے جو خطبے میں بتائی گئی ہے، آخری میں حدیث، اللہ کی محبت کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرے، ہم کو معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا، یہ تو غیب ہے نا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے کس سے نہیں کرتا ہے۔ ہم میں سے کون اللہ کے محبوب ہے کون نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ، لیکن اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کتنی پیاری حدیث ہے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث متفق علیہ روایت، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جبریل سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، سنو اے فرشتو، اللہ تعالیٰ فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کی مخلوق فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی اہل الارض، پھر زمین میں اس کی مقبولیت ہوتی ہے، زمین والے بھی
اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ زمین والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے اللہ کے اولیاء ہیں، جن کی زندگیوں میں اور قبروں میں نہ کسی قسم کا خوف اور غم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سن لو، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ خوف اور غم سے دور، کس سے؟ اولیاء اللہ سے۔ کون ہے یہ اولیاء اللہ؟ یہ اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جن کی زندگیوں میں دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایمان اور تقوی یہ ولی کی صفت ہوتی ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہم البشرا، کیا ملے گا ان اولیاء کو؟ دنیاوی زندگی میں خوشخبری اور آخرت میں خوشخبری۔ اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان اسباب پر عمل کریں جس سے تیری محبت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سے محبت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے زندگیوں میں ایمان اور تقوی پیدا کرے تاکہ ہم تیرے ولی بن جائیں۔ اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھ سے دعا ہے کہ رمضان کی آمد ہے، اللہ ہماری زندگیوں میں رمضان کے مہینے کو خیر سے، عافیت سے، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے جذبے کے ساتھ، نیک عمل کی توفیق کے ساتھ حاصل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اور جو گزر چکے ہیں قبروں میں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کی تکلیفوں سے ان کو محفوظ رکھ۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔